بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، جو راست بازوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا، جس کا شکر ہر سانس پر واجب ہے۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ امنہ نثار اور حاضر ہوئی ہوں آج ایک نئے گیسٹ کے ساتھ جن کا نام ہے رفیق ملا، جن کا تعلق سندھ سے ہے اور وہ ایک ٹیچر ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ مزید ان سے ان کے بارے میں ہم خود جانیں گے۔ آئیے تو ان سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ آپ نے بیٹا قیمتی ٹائم دیا، اور میرے لیے باعث فخر ہے کہ آپ جو نوجوان ہیں اس طرح کی جو انٹرویوز کر رہے ہیں لوگوں کے لیے، اچھائی کے لیے، اور جو بھی لوگ جڑیں گے تو ان کے لیے یقیناً طور پر کارگر ہوگا۔ بطور میرا نام رفیق ملا ہے، آپ نے بتا دیا۔ میں بیسیکلی ٹیچر ہوں اور ڈسٹرکٹ جامشورو سے بلانگ کرتا ہوں۔ اس کے تحصیل مانجھن ہے، مانجھن جو ہمارا تحصیل ہے، چھوٹا سا گاؤں ہے لیکن تحصیل ہے۔ وہاں کے ایک پرائمری اسکول میں 28 سال سے پڑھا رہا ہوں الحمدللہ، اور اللہ کا شکر ہے جتنا وقت یعنی جاب پہ رہا ہے، ٹیچری کی ہے، تو میری زندگی کے بس دو ہی مقصد رہ گئے ہیں کہ اسکول، بچے اور گھر، یعنی اور ساری جو ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ میں نے بالکل ختم کر دی۔ تو یہی کچھ زندگی کا تھوڑا سا انٹروڈکشن تھا، اور باقی آپ پوچھ سکتے ہیں سوال۔ ماشاء اللہ، گریٹ سر، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے، تو کیونکہ آپ کی بڑی مصروفیات ہیں۔ ہر انسان کی آج کل کے دور میں تو ہر انسان بہت مصروف ہے، اور ماشاء اللہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کہ آپ کا بس اوڑھنا بچھونا یہی ہے، بچے، اسکول اور گھر۔ تو سر آپ 28 سال بہت معنی رکھتے ہیں۔ 28 سال سے آپ ایک جاب کر رہے ہیں، پرائمری اسکول میں پڑھا رہے ہیں۔ تو آپ کے کیا ایکسپیرینسز ہیں اور آپ نے کیوں ٹیچنگ کو ہی کیوں چنا؟ جی، بہت اچھا سوال ہے۔ اصل میں میرے والد صاحب تھے تو ان کی خواہش تھی کہ میں ٹیچر بنوں، استاد بنوں، اور صحیح۔ بیسیکلی میں جو تھا بچپن سے ایک تو قدرتی ایک ہمارے خاندان میں صلاحیتیں ہوتی ہیں، تو فنون لطیفہ سے، یعنی اداکاری، شو بزنس، اس سے تعلق رکھتے تھے ہمارے گھر خاندان کے بہت سے لوگ۔ تو اسکول کے ٹائم پر بھی تقریباً میں اسٹیج تھیٹر کرتا رہتا تھا اور گاتا بھی تھا۔ اور آپ نے شاید آپ کی عمر شاید چھوٹی ہو، فاطمہ سریا بجیا کا ایک پروگرام چلتا تھا بادوا، تو اس میں جو بیرو سبزواری جمشید انصاری صاحب کے ساتھ جو میرا چائلڈ اسٹار کے رول پر پی ٹی وی پہ کام کیا تھا، تو وہ میں تھا، تو میں نے وہاں سے کیا تھا۔ تو والد صاحب کی جب خواہش تھی کہ میں ٹیچر بنوں، تو وہ تو نہیں بن سکے۔ جب مجھے یعنی آرڈر ملا میں ٹیچری کا، تو والد صاحب نے کہا کہ بیٹا دیکھو، یہ میری خواہش ہے، اب اس کی آپ کو لاج رکھنی ہے۔ تو بس میں نے صحیح۔ والد صاحب کے اس فرمان کو اپنے ذہن گمان میں رکھ دیا، اور اس کی لاج رکھنے کے لیے میں نے ساری جو ایکٹیویٹیز تھی، یعنی آرٹسٹ تھا، اچھا گاتا زبردست تھا، ہوسٹنگ کرتا تھا، وہ سب میں نے چھوڑ دیے۔ پھر بس گاؤں، اسکول اور بچے۔ تجربہ یہ رہا ہے مجھے خاص طور پر کہ بنیادی طور پر جو سرکاری اسکولز ہوتے ہیں ان میں بیسیکلی کوئی سہولیات موجود نہیں ہیں۔ یہ بالکل۔ پورے سندھ کی صورتحال نہیں ہے، لیکن پورے ملک کی صورتحال ہے۔ جہاں بھی سرکاری اسکولز ہوتے ہیں وہاں بنیادی سہولیات نہیں ہوتے ہیں، لیکن جو پڑھانے والے استاد ہوتے ہیں، ٹیچرز ہوتے ہیں، وہ محنت کرتے رہتے ہیں۔ اور میرا الحمدللہ یہی مشن رہا ہے کہ ایک ٹیچر کی جو خصوصیت ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ یعنی ماں جیسا روپ اس کا ہو، یعنی جب بالکل۔ اسکول میں پہنچے تو ماں جیسا اس کا روپ ہو، کیونکہ ہر طبقے کے بچے ہمارے اسکول میں آتے ہیں۔ میں جس اسکول میں اس وقت جاب کرتا ہوں تو اس میں متوسط طبقہ جو ہوتا ہے، جو غریب لوگ ہوتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں تقریباً۔ جو صبح جب اسکول میں آتے ہیں تو ان کے پاس یعنی ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ کچھ چیز لے کر کھانے کے لیے یا صبح صبح آتا ہے، دوسروں کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں۔
تو اس طرح ایسے اسکول میں جب ہم کام کرتے ہیں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، جتنی سروس ہے 28 سال میں، تو ماشاءاللہ میں نے تقریباً میرے اسٹوڈنٹس ہیں وہ آج میرے ساتھ پڑھا رہے ہیں، کیونکہ میرے 18 سال 19 سال عمر تھی تو میں ایز اے ٹیچر میں بن گیا تھا. تو تجربہ بس یہی رہا ہے کہ خدمت کی ہے، اور اس خدمت کے بدلے میں ہمارے سندھ میں اکثر طور پر ٹیچر کو سائیں بولتے ہیں، اور میں بائی کاسٹ ملا ہوں، جو کشتیاں چلاتے ہیں وہ ہے، لیکن مجھے سائیں لوگ بولتے ہیں، تو یہ عزت کمائی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واقعی سر یہ جو ٹیچنگ کا شعبہ ہے اس میں انسان بہت عزت بہت ملتی ہے انسان کو. میرے بابا خود ایک ریٹائرڈ ٹیچر ہیں گورنمنٹ، انہوں نے کافی سروس کی ہے، تو اس کے علاوہ پہلے بھی آرمی میں تھے. واقعی آپ نے ایک بہت اچھی فیلڈ جوائن کی. اچھا سر، آپ پرائمری اسکول میں پڑھا رہے ہیں، وہاں پہ آپ نے مطلب آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے، تو آپ اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ آج بہت ساری ماؤں کے مسئلے حل ہو جائیں گے. دیکھیں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ضد کرتے ہیں، وہ مطلب کسی کی بات نہیں مانتے. جیسے 5 کلاس تک بچے کو ٹیکل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پہ کہ ہم کیسے اس کو قائل کر سکتے ہیں اور ادب آداب سکھا سکتے ہیں؟ کہ آج کل کے بچے زیادہ تر مطلب بدتمیز ہیں اور بات نہیں مانتے، تو اس میں ہمارا کیا رول ہو سکتا ہے؟ اصل میں کیا ہے کہ یہ جو ہمارے ذہن میں کانسیپٹ بنا پڑا ہے نا کہ بچے جو ہیں وہ بدتمیز ہوتے ہیں، بچے جی ہرگز بدتمیز نہیں ہوتے ہیں. یہ بالکل. نہیں، یہ جو سوچ ہے نا یہ بالکل غلط ہے، میں اسی کو نہیں مانتا ہوں. کیونکہ ہر بچے میں، جب ہم بچے تھے تو ہم بھی شرارتی ہوتے ہیں، شرارتی ہو سکتے ہیں، بدتمیز نہیں ہو سکتے ہیں. اصل میں وہ تربیت کی بات ہوتی ہے، گھر میں اس کی تربیت بچے کی کیا ہے. اگر اس جی کی تربیت گھر میں اچھی ہے تو وہ بچہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جب اسکول میں پہنچتا ہے تو اس کا سباب، لہجہ، پڑھنا لکھنا، آداب زبردست ہوتا ہے. اگر اس کے گھر کے ماحول کے اندر ہی ایسا ہے تو چاہے وہ بڑا ہو جائے تو اس کی عادتیں وہی ہوتی ہیں. تو میری یہ کوشش ہوتی ہے، کیونکہ میں بیسیکلی میں آپ کو بتا چلوں کہ ٹیچر جو ہوتا ہے رول ماڈل ہوتا ہے، اور مجھے جو آرٹسٹ میں رہا ہوں تقریباً، تو وہ مجھے بڑا فائدہ دے کر، یعنی ایک ٹیچر جو ہونا چاہیے وہ آرٹسٹ ہونا چاہیے، یعنی وہ اداکار بھی ہو، وہ گلوکار بھی ہو، اور وہ ماہر نفسیات بھی ہو. یعنی اس میں ہر چیز جو کوالٹی ہوتی ہے ایک ٹیچر میں، وہ ٹیچر میں کوالٹیاں ہونی چاہیے. تو الحمدللہ 28 سال کے سروس میں جب بھی بچے آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں، میری یہ خوش نصیبی ہوتی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ایک ماں باپ سے بچے عشق کرتے ہیں، اسی طرح وہ مجھ سے عشق کرتے ہیں اور میں ان سے عشق کرتا ہوں. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی وہ آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ میرے سارے اپنے بچے ہیں. تو جب آپ پیار سے، محبت سے اور ان کو پڑھاتے ہیں، میری یہ کوشش یہ رہتی ہے کہ تقریباً اسکول میں جو نصاب ہوتا ہے اس پر میں ڈپینڈ نہیں کرتا ہوں. کیونکہ یہ صحیح. نصابی جو ہوتی ہے، ہم نصابی سرگرمیاں جو ہوتی ہیں وہ بچے کے ذہن کو، یعنی آپ کو ایک اندازہ ہوگا کہ جو بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے یعنی سمجھدار ہوتا ہے، تو وہ جب اسکول میں آتا ہے تو اس کے ذہن میں 20,000 الفاظ موجود ہوتے ہیں. بالکل. اگر وہ کوالٹی ٹیچر کی ہے کہ اس 20,000 الفاظ کو کس طرح نکالتا ہے، اس بچے کو بالکل. کیسے گین کرتا ہے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بچے سمجھ جاتے ہیں. میں ان جو لوگ دیکھ رہے ہیں، دوست دیکھ رہے ہیں یا جن کا تعلق ٹیچری سے ہے، تو یہ میں ایک گزارش ان کو کروں گا کہ کبھی بھی بچے جب بھی اسکول میں آئیں تو ان کو بڑے پیار سے، اپنے پن سے، آپ ایسے سمجھیں کہ وہ آپ کا اولاد ہے. تو میرا خیال ہے کوئی بچہ ضدی نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی بدتمیز نہیں ہوتا ہے. بالکل سر ایسا ہی ہے. کیونکہ میں نے وہ ایک فکرہ آپ کو، کیونکہ میں بھی یہ چیز سمجھتی ہوں کہ کوئی پیدائشی بدتمیز نہیں ہوتا، اس کا ماحول اس کو ایسا بنا دیتا ہے. تو یہ اکثر لوگوں کے سوال ہوتا ہے، تو اس لیے میں نے آپ سے ایسے پوچھا. باقی ہاں، ہم بچوں کو توجہ سے اور ان کا ماحول اچھا بنا کے ان کو قائل کر سکتے ہیں، ان کو ٹیکل کر. تو آپ کو نہیں بیٹا آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے مجھے.
سر اب آ رہی ہے آپ کو میری آواز؟ جی اب آ رہی ہے بالکل. جی میں یہ پوچھ رہی تھی کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارا جو سلیبس ہے آپ کی آواز تو نہیں آ رہی ہے لیکن میں بات کو سمجھ گیا ہوں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں. اصل میں سلیبس جو ہوتا ہے بالکل آپ کی بالکل صحیح ہے. وہ اب جو ہم پڑھا رہے ہیں وہ بالکل یعنی وہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ جدید سے جدید طور جو ہے طرز کی تعلیم ہوتی جا رہی ہے. ہمارے گاؤں میں آپ کو کیا بتاؤں کہ پینے کے لیے پانی صاف نہیں ہوتا ہے بچوں کے لیے, بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی ہے, کمرے دو ہوتے ہیں. اب میں جہاں جس جگہ ڈیوٹی کرتا ہوں تو ہم 3 ٹیچر ہیں اور 170 بچے ہیں, اور میں 3 کلاس کو پڑھاتا ہوں, تیسری, چوتھویں اور 5ویں کو. اب آپ صحیح. سوچیں کہ میں کمپیوٹر تو میں نہیں ہوں, میرے پاس اتنا اعلیٰ دماغ بھی نہیں ہے, تو یعنی 7 سبجیکٹ ہوتے ہیں ایک ایک کلاس کے, 28 جو ہے سبجیکٹ میں ایک بندہ کس طرح میں بچوں کو پڑھاؤں گا. تو یہ جو بالکل. ہمارا سسٹم ہے نا وہ بالکل بگڑا ہوا ہے. اور بچوں کو اب آن لائن کی یعنی بچے جو ہیں وہ گیم تو کھیل سکتے ہیں لیکن ان کو آن لائن کی پتہ نہیں کہ آن لائن کس طرح ہوتا ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, میں کوشش کرتا ہوں جن جن بچوں کے پاس موبائل ہوتے ہیں تو میرا واٹس ایپ میں نے گروپ, اب چھٹیاں کووڈ کی وجہ سے تو میں نے ان کے والدین کا جو ہے وہ واٹس ایپ گروپ بنا لیا ہے. تو تقریباً میں روز صبح کسی نہ کسی بچے کے گھر پر جاتا ہوں, میری پروفائل آپ چیک کر لیں تو بچوں سے وہاں جا کے ملتا ہوں, اور جو بھی اپڈیٹ ہوتی ہے وہ واٹس ایپ پہ میں کرتا رہتا ہوں. تو سلیبس جو ہے وہ بالکل ناکارہ ہے. میں اس سے بالکل مطمئن نہیں ہوں, لیکن کیونکہ میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کی ہوتی ہے, پالیسی ہوتی ہے, تو وہ کیا کرنا چاہتے ہیں کس طرح کرنا چاہتے ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ اب آپ کو ایک چھوٹا سا آپ کو مثال بتاؤں کہ ہمارے اسکول میں, پرائمری اسکول میں, کہ 25 بچے ہر سال یعنی ہر سال اسکالرشپ کا امتحان جو ہے وہ پاس کرتے ہیں, جو ہائی لیول کا ہوتا ہے. ایک سرکاری اسکول کے بچے, اور وہ پبلک کی اسکول حیدرآباد ہے, وہاں جو ہے سلیکٹڈ ہوتے ہیں. اس سال بھی وہ 25 بچے ہمارے پرائمری اسکول کے جو ہیں وہ سلیکٹڈ ہوئے ہیں. تو ہمارے آپ کو یہ بھی میں بتانا چلوں کہ یہ ہمارے علاقے کا اعزاز ہے کہ ہمارے پورے علاقے میں کوئی پرائیویٹ اسکول نہیں ہے. اس کی وجہ صحیح. یہ ہے کہ جو ٹیچر ہیں وہ کمٹمنٹ ہیں, وہ کمیٹڈ ہیں کہ بھائی نہیں خدمت ہے. یعنی جو بھی ٹیچر ہیں ان کے اندر یہ جذبہ ہے کہ یہ ہمارے بچے ہیں, میں نہیں, میرے ساتھ جو بھی کلیگ ہیں ٹیچر ہیں وہ سب کی جو ہے یعنی جس طرح میں کوشش کرتا ہوں وہ بھی اسی طرح کوشش کرتے ہیں. بالکل اچھی بات ہے سر, ماشاء اللہ ایسے ہی ہونا چاہیے کہ مطلب بچوں کو ایسا ماحول ہمیں پرووائڈ کرتے رہنا چاہیے اور سلیبس میں چینج ہونا چاہیے. لیکن سر دیکھیں ہمارا جو سسٹم ہے اس سے تو ہم امید سر دیکھیں ہم مطلب ہمیں تو نہیں لگ رہا کہ سسٹم اتنا اچھا نہیں جا رہا, یا ہمیں نہیں مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں اب کوئی سلیبس چینج ہوگا یا کچھ اچھا دیکھنے کو ملے. تو ہم اپنے طور پہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم نے تو اپنے بچوں کو جدید دور کے مطابق چلانا ہے نا. دیکھیں وہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے, کیونکہ اب میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح ایک ٹیچر میری کوشش ہوتی ہے, کیونکہ میرے پاس لیپ ٹاپ بھی ہے, یہ بھی ہے تقریباً, تو میں آن لائن کلاسز جو ہے بچوں کو وہ کراتا ہوں. اور ماشاء اللہ اسی سوشل میڈیا کے تھرو جو ہے روحانی بانو صاحبہ ہیں تو وہ فزیوتھراپی کے حوالے سے یعنی کچھ پریکٹس کراتی ہیں. تو ہمارے روز صبح اسکول کی کلاس جب کووڈ کے پہلے تو کلاس ہوتی تھی تو روحانی صاحبہ آن لائن آ کر ان کو ورزش یہ وغیرہ کراتی تھی رہتی تھی, یہ جو ہوتا صحیح. رہتا ہے. تو باقی سلیبس وہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں چینج کر سکتا ہوں یا کیا. اور بچوں کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے گاؤں میں, میرے گاؤں میں نہیں, ہر جگہ گاؤں جو بھی گاؤں ہوتا ہے وہ بچوں کے لیے پاس سہولت نہیں ہے. لوگ جو ہے کھانے کے لیے ترس رہے ہیں, پریشان ہیں, تو وہ پرووائڈ نہیں کر سکتے ہیں. یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے, وہ گورنمنٹ اگر ایک NGO سیکٹر جو ہے جس کو اتھارٹی جو ہے وہ گورنمنٹ دیتا ہے,
اور جو پرائیویٹ اسکول ہے وہ آپ مزے کی بات یہ آپ کو بیٹا بتاؤں کہ جو پرائیویٹ اسکول چلتے ہیں وہ بھی گورنمنٹ کے تھرو چلتے ہیں، بالکل اور وہ پیسے بھی لیتے ہیں، اور ان کی ایجوکیشن اچھی کس طرح ہے؟ کیونکہ ایجوکیشن میں کوئی فرق نہیں ہے، فرق صرف یہ ہے کہ وہاں کا ماحول اچھا ہے. بالکل اسی وجہ سے اگر یہی سرکاری اسکولوں میں بھی سہولیات ہو جائیں تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی چیز ممکن نہیں ہے. جدید سے جدید تعلیم ہو سکتی ہے اگر گورنمنٹ چاہے تو. جی بالکل. جی سر بالکل، گورنمنٹ چاہے تو وہی بات ہے نا، گورنمنٹ ہی تو نہیں چاہ رہی اور ہم لوگ بہت پیچھے ہیں. لیکن سر مجھے لگتا ہے کہ جو ہماری ٹیکنالوجی ہے، جیسے اب ہم فری ہیں کووڈ کی وجہ سے، ہم گھروں میں ہیں تو کافی لوگ بہت کچھ سیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا سے. لیکن سر ساتھ ہی ساتھ میں کہہ تو رہے ہیں کہ پاکستان کو ڈیجیٹل بنا لیں، مطلب یہ ٹیکنالوجی کا یوز کر لیں، لیکن ہمارے تو نیٹ کے اتنے مسائل ہیں، ہمارے علاقوں میں مطلب سگنلز نہیں پہنچتے، 4G نہیں چلتا. تو ہم کیسے، اگر ہمارے پاس لیپ ٹاپ بھی ہے، ہمارے پاس ہر چیز ہے، لیکن نیٹ ہی نہیں چل رہا، تو ہم کیسے کریں گے؟ ہاں وہی سسٹم ہے نا. انٹرنیٹ کا ایشو تو میرے پاس بھی ہوتا ہے، کیونکہ میں تو آپ کو تو ماشاء اللہ شہر میں رہ رہے ہیں بیٹا، ہم تو گاؤں میں رہتے ہیں، تو ہمارے گاؤں میں تو بڑے مسائل ہوتے ہیں اسی انٹرنیٹ کے حوالے سے. میں نے آپ کو یہی بتایا کہ اگر اسی طرح کا پروسیجر کوئی چلنا شروع ہو جائے یا کچھ ہو جائے سرکاری اسکولوں میں، تو پہلے یہ گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے نا، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور نیٹ کا جو ایشو ہے وہ جدید سے جدید، لوگ کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل بنا رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کہہ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل بنا رہے ہیں. وہ صرف کاغذوں میں ہوتا ہے ڈیجیٹل، باقی عملی میدان میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ڈیجیٹل کس طرح ہوتا ہے. اگر ایک بچہ جو ہے وہ یوٹیوب پر گانے بنا رہا ہے، پب جی جو اتنی، یعنی آج تک مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ گیم کیا ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے جب وہ کھیل سکتے ہیں تو اس سے مطلب ہے کہ ٹیکنالوجی کا ان کو تعارف ہو چکا ہے. لیکن اب وہ سہولیات کس طرح ان کو دی جائیں جس طرح وہ بچے آگے بڑھ سکیں. اگر وہ سہولیات اس طرح آئیں گی جب ٹیچروں کو پتا ہوگا، اب ٹیچروں کو ہی پتا نہیں ہے تو وہ بچوں کو کس طرح منتقل کریں گے. آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ اسٹریم یارڈ جو ہم اس وقت بات کر رہے ہیں، تو کافی لوگوں کو یہ پتا نہیں ہوتا ہے کہ اسٹریم یارڈ پر کیسے آیا جائے. یعنی وہ تو بچے، لیکن بڑوں کو بھی پتا نہیں ہوتا ہے کہ اسٹریم یارڈ پر کس طرح آتا ہے، اور یہ کس طرح مجھ سے کافی دوست پوچھتے ہیں آپ جب اسٹریم یارڈ پر لائیو آتے ہیں نام کیسے لکھتے ہیں، نیچے پٹی کیسے چلتی ہے، یہ کیا. تو میں حیران رہ جاتا ہوں. تو لوگوں جدت تو ہے، لیکن سیکھنے کا جو محور ہے نا وہ کم ہے اس وجہ سے. بالکل. جی سر بالکل ایسا ہی ہے. کافی لوگ مجھ سے بھی پوچھتے ہیں، جب میں ان کو انٹرویوز کے لیے کہتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کو کے میڈیم کا نہیں پتا کہ آپ کس سے مطلب کس سافٹ ویئر سے آپ لائیو جاتی ہیں اور کیسے ہم اس پہ لائیو جائیں. لیکن سر یہاں آپ ایک بار 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 رپیٹ کی جا رہے ہیں، جس کی وجہ جس سے میں، ویسے تو بہت رسپیکٹ ہے میری دل میں آپ کے لیے، تو لیکن کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ جن سے انسان اتفاق نہیں کر سکتا. تو میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتی کہ گورنمنٹ کرے گی. سر گورنمنٹ تو نہیں کرے گی نا، گورنمنٹ کو جگانا کس نے ہے؟ وہ تو ہم نے ہی جگانا ہے. تو ہم وہاں پہ اپنا رول کیسے پلے کر سکتے ہیں؟ آخر ہم نے ان تک اپنا میسج بھی تو پہنچانا ہے نا کسی طرح. تو ہم ایسا کیا کریں کہ وہ چینج لائیں، کیونکہ ہمارے پاس ہے اتھارٹی، عوام کے پاس ہے، ہم زیادہ ہیں حکومت سے. دیکھیں، ایک چھوٹا سا سمپل سا مثال آپ کو دیتا ہوں. دور کی جی بات نہیں، اپنے اسکول کی بات بتا رہا ہوں. جی میں جس اسکول میں جاب کرتا ہوں گورنمنٹ پرائمری اسکول میں محلہ اس کا نام ہے. یار یہ نہیں میں میڈیا پر گفتگو کر رہا ہوں، اور میں کوشش اپنے فیس بک وال پر بھی یہ چھوڑتا رہتا ہوں مسئلہ. جی ہمارے اسکول کی جو دیواری، جو کمپاؤنڈ وال ہے، پچھلے 4 سال سے گرا ہوا ہے. واش روم ہے نہیں. سوشل میڈیا پر میں نے کئی بار لکھا ہے، لائیو سیشن کیا ہے. اس کے بعد ہمارے محلے کے جو لوگ ہیں ان کو کہا کہ ہم ٹیچر ہیں، سرکاری ملازم میں نہیں جا سکتے، آپ جا کر ان سے ملیں. جا کے ان سے بالکل ملتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. لیکن 4 سالوں کے اندر صرف یہ ہوا کہ 2 مرتبہ میری تنخواہ بند ہوئی، باقی اور کچھ نہیں ہوا. مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے حکمران چنتے ہیں وہ، یعنی ایک تو بیوے ہیں، سنتے نہیں ہیں بالکل. کیونکہ ایک اقدار میں آتے ہیں تو وہ قوم کی خدمت کے لیے نہیں آتے، عوام کی خدمت کے لیے نہیں آتے ہیں. وہ اس لیے آتے ہیں کہ ہم پلس کو پلس کیسے بنائیں.
प्लस को प्लस कैसे बनाएं, और इसी तरह हो रहा है। और मेरा ख्याल है कि अब हम किसी भी सियासी पार्टी या किसी लीडर का नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप सोचेंगे कि क्या क्या उनके भाषण थे, क्या क्या उनकी तकरीरें थी, और जब वापस से हमारे मुसलत हुए हैं तो क्या हालत आवाम की, अगर कि ये एक चीनी जो है वो भी बंदा नहीं, ये 200 रुपया दिहाड़ी कमाने वाला जो बंदा है वो तो घर का चूल्हा भी नहीं जला सकता। तो बिल्कुल। ये हम सारी कोशिश करते रहते हैं। अब आपको एक और भी मजेदार मैं बात बता रहा हूँ, हमारा फोरम बना है गाँव में, शाह लतीफ इल्मी अदबी नाम से फोरम है। हमने चार जी। साल कोशिश की, 4 साल के बाद हमारे गांव में डिग्री कॉलेज जो है वो मंजूर हुआ है। तो उस सही है। डिग्री कॉलेज के मंजूर होने को ये बिल्डिंग शुरू हो गई है माशाल्लाह। कोड की वजह से जो है स्टूडेंट वो भी ऐसे पास हो गए, फर्स्ट ईयर क्लियर हो गए उनके। अब जो इलाके के जिनको हमने वोट दिया है, जिनको हमने चुना है, वो इस कोशिश में है कि इसको रद्द करवाएं। अब आप बिल्कुल। कह आपका सवाल है कि इन तक हुक्मरानों को हम पहुंचाएं, इनको कहें कि भाई आप इस तरह करें, तो उनकी तो सोच ये है कि तालीम जो है वो तो हो ना हो, शऊर तो हो ना हो। यानी शऊर जिस तरह चीज है ना, अगर तालीम आ जाए, शऊर आ जाए, जदीद टेक्नोलॉजी आए, तो इनको फिर कौन पूछेगा। और मैं तो बतौर मौलम मुझे तो लग रहा है, इंशाल्लाह ताला मुझे लग रहा है कि 2025-26 तक मेरे अंदाजे मुताबिक सारी दुनिया जो है वो डिजिटलाइज हो जाएगी। ये टीचिंग वीचिंग सब, टीचिंग शॉपिंग हो रही है, हर चीज जो है जो ऑनलाइन हो रही है। मेरा मेरा अंदाजा है कि 25 या 26 तक इंशाल्लाह ये भी सारा हो जाएगा। और जो इस काबिल होगा वो इस दुनिया पर चलेगा, जो नहीं होगा वो बस बैठा रहेगा, मेरा ख्याल है, अंदाजा है। बिल्कुल। बिल्कुल सर, नज़र तो सबको ऐसे ही आ रहा है कुछ, लेकिन वाक़ई आपने सही कहा, हमारी सुनी ही नहीं जाती, हम कैसे गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमें मतलब कुछ मीडियम्स यूज़ करके या कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ बना के, जैसे आप और मैं हैं, आप और मैं तो नहीं कर सकते क्योंकि हम खुद अभी इस मतलब इतने लेवल पे नहीं हैं सर। जो हमारे ऊपर बैठे हैं, मतलब जिनके पास पैसा, बेशक वो हुकूमत में नहीं है, लेकिन जिनके पास अल्लाह ने जिन्हें इतना दिया है, तो मुझे लगता है कि वो कर सकते हैं मदद, वो नई नई स्ट्रेटेजीज बना के अपने बल पे कर सकते हैं। लाजमी नहीं आप हुकूमत के मुंतजिर रहें कि वो हमें पैसा देगी तो हम लगाएंगे। तो जैसे आपके इलाके के कोई बड़े लोग हैं या जो भी है, उन्हें चाहिए आई थिंक। तो मैं तो ये यहाँ आपके इस शो के तवज्जुह से मैं तो ये अपील करूंगी सबसे कि अपने बल पे जो आप कर सकते हैं कम से कम वो तो करें ना। अब सर देखें, हमारे गलियों में मोहल्लों में लोग कचरा बाहर फेंक देते हैं, हालांकि ये तो हम कर सकते हैं ना, यहाँ तो हम तब्दीली ला सकते हैं। यहाँ तो हुकूमत ने कुछ नहीं करना, यहाँ पे भी हम नहीं करते, खुद भी कुछ नहीं करना चाहते। और दूसरी बात, आप जैसे ऑनलाइन क्लासेस की बात आपने की सर, तो आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस ज्यादा बेनिफिशियल हैं हमारे लिए या फ्यूचर में होंगी? ऑनलाइन क्लासेस जो है ना वो बेनिफिशियल नहीं है बिल्कुल उसमें, क्योंकि एक तो जो चीज सामने होती है वो अलग होती है, प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिकल होता है, वो अलग बात है। ऑनलाइन कामयाब तो नहीं होगा, ये वहां होगा होगा कामयाब। मैंने इसलिए कहा कि 2025 से 26 तक, इसलिए कहा कि जो पूरी दुनिया का सिस्टम जो चल रहा है, जो जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, हमारा तरक्की याफ्ता ममालिक नहीं है, नाम का है लेकिन तरक्की याफ्ता ममालिक नहीं, जहाँ ये सहूलियात हैं। आपने के जबरदस्त बात की कि भाई आप कचरा, हम जो कचरा फेंकते हैं वो घर से बाहर फेंकते हैं, अगर हमारे गांव में सफाई वाले ही नहीं है तो लोग क्या करेंगे। यानी आपको ये आपको हैरत की बात है, ये मेरे गांव की सिर्फ बात नहीं है, हमारा गांव जो है वो तहसील बना है, 2005 में बना है। और आपको हैरत होगी कि हमारा गांव उजड़ा हुआ है, कभी कभी पानी बंद हो जाता है, बिजली है नहीं, गैस है नहीं, पूरे हमारे तालका में गैस नहीं है। यही ओहो। चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां होती हैं, वो जो है हमारे घर में बच्चे माँ सब ये इस तरह खाना पकाती हैं, वो उन नजरें कमजोर हो गई हैं। तो मतलब ये है कि एक बंदा करना चाहिए, किसी को हम चाहें कि कहें कि भाई आप इस तरह करें, लेकिन वो तब होगा जब सिस्टम होगा, समाज ऐसा जुड़ा हुआ होगा। अगर मैं करता रहूंगा तो वो तो ठीक है, मैं करता रहूंगा, मैं अपने गली मोहल्ले उसमें तो वो करता रहूंगा, लेकिन पूरे इलाके एरिया में ऐसा हो तो फिर वो हो सकता है। लेकिन इस तरह का समझ, अच्छा, एक मैं बड़ी आपको मजेदार बात बता रहा हूँ, तकरीबन आपके 24 मिनट हो गए हैं। यूनुस हम्म। जो यूनुस साहब थे, बांग्लादेश के थे,
تو انہوں نے شروعات کی جب وہ ریٹائر بینکر سے بڑے، جب وہ ریٹائر ہوئے تو انہوں نے یہ کہا کہ مچھروں کے پاس گیا اور ان کو کہا کہ آپ کو میں یہ 10,000 کا لون دے رہا ہوں، بالکل اس پر آپ اپنا کاروبار شروع کریں۔ لوگوں نے کہا کہ یہ پاگل ہے، یہ بینکر ہے، اتنا پیسہ ملا ہے، یہ کیا کرے گا؟ لیکن ایک شخص نے بالکل کوشش کی، 10,000 دیے، ان سے یہ کہا کہ میں آپ سے کوئی بیاج وغیرہ نہیں لوں گا، لیکن یہ جب پیسے واپس مجھے یہ جو ڈیٹ ہے اس پر آپ کو پیسے واپس دینے ہیں۔ اور اسی طرح 10 بندوں کو دیے یا 100 کو دیے تو 100 میں سے 100 نے دیے تو 100 دوسروں کو دے دیا، 100 دوسروں کو دے دیا، اسی طرح وہ جو ہے وہ کاروبار بھی چلتا رہا اور اس کے لوگ ملک کی ترقی بھی ہو گئی۔ ہمارے یہاں ایسا کوئی بندہ ہونا چاہیے جو کچھ نہ کچھ اس طرح کی مدد کرے، لیکن ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں، زیادہ نہیں ہیں، کچھ لوگ ہیں جو کرتے ہیں اس طرح۔ جی بالکل سر، ایسا ہی ہے، بالکل آپ نے صحیح باتیں کی ساری۔ سر لاسٹ میں بس میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور اتنی انفارمیٹیو آپ نے باتیں کی اور اتنا ہمیں ٹائم دیا۔ انشاءاللہ پھر کبھی میں آپ کو لائیو لوں گی اور زیادہ لمبی ڈسکشن ہم کریں گے، مختلف ٹاپکس پہ بات کریں گے۔ اور آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا۔ اللہ مزید آپ کو ہمت دے، مزید بچوں کو سرو کرنے کی قوت دے، آپ کو صحت اور تندرستی دے، آمین۔ اور میرے تمام دیکھنے سننے والوں کو بھی اللہ حافظ۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئے گیسٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ بہت 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 شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔